دعا کرتے کرتے کیوں تھک گئے ہو؟ کیوں رک گئے ہو؟ کیوں ایک ہی ادھورے قصے پہ یہ سوچ لیا ہے کہ زندگی ختم ہو گئی ہے؟ کیوں خود کو اتنی بے چینی میں ڈال رکھا ہے؟ حقیقت اور وسوسوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تمہارے وسوسے جس چیز سے تمہیں خوف زدہ کرتے ہیں، تمہارے رب کے پاس ان سب وسوسوں کا حل موجود ہے۔ اگر تمہاری مشکلات بڑھ گئی ہیں تو یہ کیوں بھول بیٹھے ہو کہ تمہارے رب کی پہنچ اس سے کہیں آگے ہے۔ تمہارے رب کی رحمت ان خدشات سے بہت افضل ہے، تو پھر کیوں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہو؟ زندگی اسی کا نام ہے کہ گرنا ہے اور پھر گر کر سنبھلنا ہے۔ ابھی تو ان گنت دفعہ تمہیں گرنا ہے اور پھر سنبھلنا ہے، پھر سے اٹھ کھڑے ہونا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کے سوا نہ کبھی کوئی تمہارا بنا ہے اور نہ کبھی کوئی تمہارا بن سکتا ہے۔ تمہیں دوسروں کے لیے نہیں، اپنے لیے آگے بڑھنا ہے۔ اتنا چلنا ہے کہ ساری پرانی یادیں، خلشیں اور تلخ لوگ پیچھے رہ جائیں اور تم ان سب سے باہر نکل آؤ۔ کائنات کی نظر میں تم کبھی سرخرو نہیں ہو سکتے، اور نہ تمہیں دنیا کے لیے خود کو وقف کرنے کی ضرورت ہے۔ تمہیں تو اللہ کی نگاہ میں سرخرو ہونا ہے۔ تو پھر خود پر بھی رحم کرو اور اپنے ارد گرد سانسیں لینے والے انسانوں پر بھی۔ کب کون کیسے اس جہاں فانی سے رخصت ہو جائے کچھ اندازہ نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ جو لمحے ہیں انہیں جی لو، جی بھر کر، اور پھر دوسروں کے لیے بھی یہ سانسیں مشکل نہ بناؤ۔ تمہیں ابھی خبر ہی نہیں ہے کہ اللہ پاک نے تمہارے لیے کیسے کیسے قبولیت کے ذریعے بنا رکھے ہیں۔ تمہاری یہ بے بسی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے تو اللہ پاک نے کن کے سلے سوچ رکھے ہیں۔ کیوں لگتا ہے تمہیں کہ اللہ ناواقف ہے تم سے؟ اس نے تمہارے سبھی آنسوں کا حساب کر رکھا ہے۔ اللہ نے انکار نہیں کیا تمہاری کسی بھی چاہ سے، اس نے تو بس بہتر وقت کے لیے اجر سنبھال رکھے ہیں۔ تم بس یقین سے اس کے فیصلوں کا انتظار کرو، وہ بنا دے گا وہ سبھی کام جو اب تک بگڑے ہوئے ہیں، وہ جو ملتا نہیں اور کسی صورت میں بھولتا بھی نہیں۔ یہ راز ہیں مصلحتوں کے جو اللہ نے سب سے چھپائے ہوئے ہیں۔ دعاؤں میں اگر دل لگنے لگے تو جان لو کہ اللہ مقدر بدلنے کی ٹھانی ہوئے ہیں۔ اپنے منصوبوں کے ٹوٹ جانے پر تم دیکھو گے کہ اس نے تمہارے لیے کیسے حیران کن منصوبے بنائے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو اب تک تمہارے صبر نہیں ٹوٹا نا، یہ اللہ پاک ہی تو ہے جو تمہیں تھامے ہوئے ہیں۔ اللہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہے، تبھی تو وہ اس چیز کا خیال تمہارے دل سے نہیں نکال رہا۔ تمہارے دل کا ایک ہی دعا پہ اٹک جانا ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ دعاؤں کی قبولیت میں صرف اچھے گمان رکھا کرو اور ہر قسم کے وسوسوں سے خود کو آزاد کر دو۔ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آ جاتا تم بھی مانگنے سے پیچھے نہ ہٹنا۔ ہو سکتا ہے اللہ کی بھی وہی رضا ہو جو تم چاہتے ہو۔ بس تم اپنے رب پر کامل یقین رکھو اور دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ اسے اپنے بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا خوب آتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اس انتظار کے بعد اللہ نے تمہارے لیے وہی لکھ رکھا ہے جس کا تمہیں شدت سے انتظار ہے۔ پتہ ہے یقین کیا ہے؟ جب تمہیں صاف نظر آئے کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اب کوئی رستہ نہیں بچا، دنیا تمہیں کہہ دے کہ امیدیں چھوڑ دو، لیکن تم پھر بھی دعا کرتے رہو پورے یقین کے ساتھ، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ جس سے مانگ رہے ہو اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، وہ تو قادر ہے۔ ہم جو بھی چیز مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، تو وہ اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ ہم جس چیز پہ تڑپتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی اس تڑپ سے واقف ہوتا ہے کہ ہم یہ مانگیں گے اللہ سے۔ اسے پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل کس چیز میں الجھ گیا ہے۔ تو جب اللہ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے تو وہ ہمیں عطا کیوں نہیں کرتا؟ ایسے ہی سوچتے ہو نا آپ لوگ؟ تو سنو، اسی لیے تو دعا بنائی ہے اللہ نے۔ دعائیں مانگنے کے لیے ہمیں بنایا ہے تاکہ ہم اس سے مانگیں، اس سے باتیں کرتے رہیں، اسے بلاتے رہیں اور اس سے دور نہ ہو جائیں، اس کے قریب رہیں تاکہ وہ ہماری طرف متوجہ ہو۔ ہم اس سے مانگیں اور انہی باتوں میں وہ ہمارا الجھا ذہن اس چیز سے ہٹا دیتا ہے۔ اتنی محبت کرتا ہے ہم سے اللہ، اور ہمارے لیے ہمیں غم دکھاتا ہے
اور ہمارے لیے ہی ہم سے محبت کرتا ہے۔ تھک جانا ایک فطری عمل ہے۔ انسان ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، اس کے ایمان کا لیول بھی ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، کبھی اوپر ہوتا ہے تو کبھی نیچے۔ مگر تھک جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ خاموش ہو جائیں۔ زندگی کے سفر میں اگر کبھی تھک جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ اس زندگی کو تو ختم ہو جانا چاہیے، یا آپ زندگی کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، یا آپ بے مول ہیں۔ آپ تو اللہ کے بندے ہیں اور آپ خاص ہیں۔ کمیاں کوتاہیاں سب میں ہوتی ہیں، اس کے باوجود آپ اپنی جگہ پر پرفیکٹ ہیں۔ اللہ نے آپ کو، آپ کی شکل و صورت کو، آپ کے رنگ کو، آپ کے قد کو، ہر چیز کو ویسا ہی بنایا ہے جیسے اس کی مرضی تھی۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ نے آپ کو بہترین طریقے سے پیدا کیا ہے۔ دنیا والے چاہیں آپ کو جو بھی کہیں، آپ کو جتنا بھی ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کریں، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، اعمال کو دیکھتا ہے، دلوں کی خوبصورتی اور دل کی پاکیزگی کو دیکھتا ہے۔ تو اپنا دل صاف رکھیں، لوگوں کے رویوں کی وجہ سے اپنے دل اور ایمان کمزور نہ ہونے دیں۔ آپ کا دل اچھا ہونا کمزوری نہیں ہے، یہ تو ایک خوبی ہے، ایسی خوبی جو اللہ کو بے حد پسند ہے، اور اس کا صلہ آپ کو اللہ ہی دے گا۔ وہ آپ کا اجر ضائع نہیں جانے دے گا۔ اگر اجر کی امید اللہ کے سوا کسی اور سے لگائیں گے تو دل دکھے گا۔ تو اپنی تمام امیدیں اللہ کے ساتھ وابستہ کریں، وہ دلوں اور نیتوں کو طریقے سے خوب جانتا ہے۔ انسان کو کبھی بھی امید نہیں چھوڑنی چاہیے، تقدیریں بھی بدلیں گی اور انشاءاللہ دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ اور اگر کبھی امید ٹوٹنے لگے تو یہ آیت یاد کر لینا کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا۔ پتہ ہے اللہ آپ کی برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتے، اللہ کو تو سب پتہ ہوتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کی برداشت کی حد کتنی ہے، اس سے زیادہ بوجھ آپ پر کبھی نہیں ڈالیں گے۔ اللہ صرف ان لوگوں کو آزماتا ہے جن کو وہ دوست بنانا چاہتا ہے۔ آپ کو مایوس نہیں ہونا، آپ کو نا امید نہیں ہونا، کوشش کرنی ہے اور صبر کرنا ہے۔ آپ کا اجر بہت جلد آپ کو ملے گا اور ڈھیر سارا ملے گا، بس اللہ پر یقین رکھیں۔ کچھ چیزیں ہم خود نہیں کرتے، وہ ہمارے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں۔ قدرت حالات ایسے بنا دیتی ہے کہ ان کا ہونا مقرر کر دیا جاتا ہے۔ کچھ کہانیاں ادھوری رکھ دی جاتی ہیں، کچھ راستے عین درمیان میں روک دیے جاتے ہیں، چیزوں کو نامکمل رکھ بھی دیا جاتا ہے، اور کچھ چیزیں ادھوری چھوڑ دی جاتی ہیں۔ میں نے اللہ سے کہا میں بہت پریشان ہوں، تو دل کی آواز۔ اللہ نے کسی سے فری لائف کا وعدہ تو نہیں کیا، بلکہ اللہ نے تو کہا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے